يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اس دن بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اے حضرت انسان، اس کی یہ مثال ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا. ہم نے لاک ڈاؤن میں، کرونا کے دور کے اندر نہ جانے ہم نے اپنے کتنے پیاروں کو کھویا. اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ کرونا کا جب منظر چل رہا تھا، دنیا کی ساری طاقتیں بے بس تھیں، دنیا کی سارے ٹیکنالوجی فیل تھے. ارے ہواؤں میں اڑنے والوں کی طاقتیں فیل ہو چکی تھی، جو جہاں تھا وہی قید ہو گیا. سمندروں میں راستے بنانے والے، ان کا وہیں پر مناظر ٹھہر گیا. پوری دنیا سہم گئی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. یہاں تک کہ آپ کا اپنا سگا رشتہ دار آپ فون کر رہے ہیں، آپ کا فون ریسیو نہیں کر رہا. نہ انسان کی دولت کام آئی، نہ انسان کی شہرت کام آئی، نہ انسان کی ٹیکنالوجی کام آئی. اے انسانوں، اس دنیا میں ایک ہلکا سا جھٹکا سبھی کو بیزار کر دیا، سبھی کو سب سے الگ کر دیا. ارے اس قیامت کے منظر کو اسی سے یاد کر لو. اس دن کتنا برا حال ہوگا کہ انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا. اے انسانوں، اے اللہ والو، اسی دن کی تیاریاں کر لو، اسی دن کی فکر کر لو. اللہ رب العالمین نے آگاہ فرما دیا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یعنی ہر آنے والا دن ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے. آج آپ ہیں، کل ہماری باری ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور اتنا ہی نہیں، اس آخرت کی فکر میں یہ ذکر بھی جوڑ لو: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عمر میں بڑھاپے کی کیفیت آپ کے پر تاری، یعنی آپ کے منہ مبارک، آپ کے بال سفید ہو گئے. صحابہ کرام نے حیرت زدہ ہو کر کے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی اس عمر میں آپ کے منہ مبارک سفید ہو گئے؟ چنانچہ صحابہ کرام کے جواب پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. وہ اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، وہ صحابہ کرام قرآن سنتے تھے تو روتے تھے. آئیے ان صحابہ کرام کا وہ تذکرہ جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا. اللہ اکبر، کس قدر وہ آخرت کو سوچ کر کے رو رہے تھے. اے مسلمانوں، میں موضوع کچھ اور بولنا چاہتا تھا، لیکن ہمیں آخرت کی فکر دلانی ہے. یہ چند باتیں میں آپ کو کہہ کر کے میں آپ سے رخصت ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھا کہ گڈ مارننگ ہی سمجھیں گے، لیکن سلام بھی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اور تھوڑا قریب میں آ جائیں سامنے تو اچھا رہے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اسلامی بھائیوں، آج کے اس دینی پروگرام میں شریک فرما معزز و محترم ہمارے اکابر علماء کرام اور اسی طرح سے اس محفل میں شرکت کیے ہوئے اسلامی بھائیوں، تمام تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نیک صالح تقوی شعار بندوں پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہ مولوی صاحب لوگ کام بڑا عجوبہ ہے، ابو کو بھی پڑھاؤ، بچے کو پڑھاؤ تو سمجھ میں آتا ہے، بچوں کے ابا کا بھی پڑھانا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہمارا ہے کہ ایک تو ویسے ہی علماء سے لوگ بیزار نظر آتے ہیں، 2-4 ہی ہزار دینے کے بعد بھی لوگ ان پر حاوی رہتے ہیں، تو ان کو بھی پڑھایا جائے، ان کے بچوں کو بھی پڑھایا جائے، بڑا مسئلہ ہے۔ چلیے درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، ابھی تک ہم اور آپ نے اپنے معزز و محترم علماء کرام سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم نے سنا۔ الحمدللہ آپ کی یہ حاضری اور آج کا یہ پروگرام بہت ہی کامیاب ہے۔ اب ہم کو تھوڑی جو ہے آپ سے کچھ لینا ہے کہ جتنی پبلک رہے گی اتنے ہی سمجھیے یہ جلسہ ہے، دین کی بات ہے، یہ کسی کا جن سبھا نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ ان باتوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے چلیں کہ اللہ رب العالمین کے گن گانے والے بندوں کی شروعات ہی کتنے لوگوں سے ہوئی تھی؟ انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہی تھے۔ اس مکہ کے دور کو یاد کیجئے تو پتہ یہ چلے گا کہ چند ہی لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو آپ اپنی کمی کا اور پبلک کے نہ ہونے کا کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آپ یوں یاد رکھیے اس میں سے جتنے بھی بھائی ہیں ان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو ہمارے ان کرتوتوں، ان کارناموں کا ذکر پروردگار عالم کے سامنے کریں گے۔ یاد رکھیے بہت خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بہترین وقت عطا کیا۔ وہ حدیث پاک جس میں یہ ذکر فرمایا گیا کہ اللہ کے کچھ فرشتے اس روئے زمین پر چلتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر بولو اللہ والو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی مجلسوں اور محفلوں کو تلاشتے رہتے ہیں اور پھر ان مجلسوں میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، اور جب وہ پروردگار عالم کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے بتاؤ اے فرشتوں تم کہاں تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگارا دنیا میں تیرے کچھ ایسے بھی بندے تھے کہ جو تیرا ذکر کر رہے تھے، ارے تیری جنت مانگ رہے تھے اور تیری جہنم سے بولو پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ کہے گا کہ میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیں گے پروردگارا نہیں دیکھی ہے۔ پھر اللہ کہے گا کہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہیں گے پروردگارا نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیا ہوتا، میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھا ہوتا تو کس قدر وہ جنت کے طلبگار بولو اللہ والو اور جہنم سے پناہ طلب کرتے، یہ میرے بندوں کا عالم ہوا کرتا تھا۔ تو مسلمانوں خوش ہو جاؤ، آپ کی یہ مجلس، آپ کی یہ شرکت آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہو بولو اللہ والو ذریعے نجات بنا دے۔ اسی وجہ سے ہمیں کبھی بھی کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا تو جانتے ہی ہیں آپ اپنے زبان اور بھاشے میں سمجھتے ہیں جو دکھتا ہے وہی بولو بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ دنیا بولو دکھ رہی ہے، اب کہیں ناچ گانا باجا ہوتا نا تب دیکھو سب کے چہرے کھلے ہوتے اور بھیڑ ہی بھیڑ رہتی۔ تو دنیا دکھتی ہے اسی لیے لوگ کھنچتے ہیں، آخرت پردے کی آڑ میں ہے، دکھ نہیں رہا ہے، جبکہ حقیقت وہی ہے۔ اگر آدمی آخرت کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرے تو پھر اس کی دنیا بدل جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ،
اے پیارے حبیب مجھے کچھ ایسا عمل بتلائیے کروں کرنے کے بعد جنت مل جائے۔ وہ صحابہ کرام جو نبی کی معیت میں نماز پڑھنے والے، جو جنگوں میں شریک ہونے والے، پیارے نبی کے آپ کے جو لعاب مبارک زمین پر گر نہیں پاتا تھا، صحابہ اپنے ہاتھ پر پھیر لے کر کے اپنے جسموں میں بطور تبرک مل لیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ سارے عمل کرنے کے باوجود یہ پوچھ رہے ہیں پیارے نبی بتلائیے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، میں کون سا عمل کروں کرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اے مسلمانوں، تم کبھی بھی خاطر نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی اسی لیے کہ انسان جو اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو جائے، اللہ رب العالمین کا وفا شعار ہو جائے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عمر میں بڑھاپے کی کیفیت آپ کے پر طاری، یعنی آپ کے منہ مبارک، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حیرت زدہ ہو کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی اس عمر میں آپ کے منہ مبارک سفید ہو گئے؟ چنانچہ صحابہ کرام کے جواب پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ وہ اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، وہ صحابہ کرام قرآن سنتے تھے تو روتے تھے۔ آئیے ان صحابہ کرام کا وہ تذکرہ جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، اللہ اکبر، کس قدر وہ آخرت کو سوچ کر کے رو رہے تھے۔ اے مسلمانوں، میں موضوع کچھ اور بولنا چاہتا تھا، لیکن ہمیں آخرت کی فکر دلانی ہے۔ یہ چند باتیں میں آپ کو کہہ کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، تم قرآن سناؤ۔ قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اے پیارے نبی، اقرأ علیک وعلیک انزل، اے محمد الرسول اللہ، میں قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی نے کہا کہ ہاں، میں تم سے قرآن کریم سننا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کا پڑھنا شروع کیا، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ اللَّهُ۔ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے ان مناظر کا بیان ہے کہ جب تمام امتوں کو لایا جائے گا اور تمام امتوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ آخرت کی فکر، وہ آخرت کا ذکر، وہ نبی کے گھرانے سے دیکھیے مسلمانوں، اے اللہ والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف فرما ہے، اور جب گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ پیارے نبی نے اما عائشہ سے رونے کا سبب پوچھا، ماذا یبکیک یا عائشہ، اے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ اما عائشہ نے بیان فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، اے محمد الرسول اللہ، آپ دنیا میں مجھ سے بڑی محبتیں کیا کرتے ہیں، بڑی الفتیں کیا کرتے ہیں، آپ میرے چہتے ہیں، میں آپ کی چہتی ہوں، لیکن اے پیارے نبی، میں اس آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں جس دن آپ بھی ہمیں بھول جائیں گے، میزان قائم کیا جائے گا، پلسرات
صراط پار ہوگا، اللہ کی عدالت قائم کی جائے گی، اس دن اے محمد کریم آپ ہمیں بھول جائیں گے۔ میں اسی قیامت کے مناظر کو سوچ کر کے رو رہی ہوں جس دن آپ بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے، جس کا نقشہ قرآن کریم نے بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اے حضرت انسان، اس کی یہ مثال ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں، کرونا کے دور کے اندر نہ جانے ہم نے اپنے کتنے پیاروں کو کھویا۔ اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ کرونا کا جب منظر چل رہا تھا، دنیا کی ساری طاقتیں بے بس تھیں، دنیا کی سارے ٹیکنالوجی فیل تھے، ارے ہواؤں میں اڑنے والوں کی طاقتیں فیل ہو چکی تھی، جو جہاں تھا وہی قید ہو گیا، سمندروں میں راستے بنانے والے ان کا وہیں پر مناظر ٹھہر گیا، پوری دنیا سہم گئی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، یہاں تک کہ آپ کا اپنا سگا رشتہ دار آپ فون کر رہے ہیں، آپ کا فون ریسیو نہیں کر رہا۔ نہ انسان کی دولت کام آئی، نہ انسان کی شہرت کام آئی، نہ انسان کی ٹیکنالوجی کام آئی۔ اے انسانوں، اس دنیا میں ایک ہلکا سا جھٹکا سبھی کو بیزار کر دیا، سبھی کو سب سے الگ کر دیا۔ ارے اس قیامت کے منظر کو اسی سے یاد کر لو، اس دن کتنا برا حال ہوگا کہ انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا۔ اے انسانوں، اے اللہ والو، اسی دن کی تیاریاں کر لو، اسی دن کی فکر کر لو۔ اللہ رب العالمین نے آگاہ فرما دیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یعنی ہر آنے والا دن ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے۔ آج آپ ہیں، کل ہماری باری ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اتنا ہی نہیں، اس آخرت کی فکر میں یہ ذکر بھی جوڑ لو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہم نے کہا کہ مرنے کے بعد سزا ہوگی، لیکن قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ موت ہی کے وقت سے سزائیں بولو شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ مشہور و معروف حدیث موت میں جاگنی کے عالم کا وہ تذکرہ جب آپ پڑھیں گے تو جب انسان نیک ہوتا ہے تو اس کے نیکیوں کی وجہ سے جنت سے خوشبودار کفن لایا جاتا ہے، اور پھر فرشتے قبض کرتے ہیں، روح آرام سے نکل جاتی ہے، اور پھر فرشتے ساتوں آسمانوں تک جاتے ہیں اس روح کو لے جا کر کے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان بد کردار ہوتا ہے، بد عہد ہوتا ہے، تو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے، اور اس کی روح اس کے جسموں میں ایسے چھپتی ہے کہ بچ جائے، لیکن کہاں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور بیان کیا گیا کہ جیسے کسی کانٹے دار چیز کو جسم میں چبھویا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو اندر سے پورا لے کر کے باہر نکال دے، ایسے ہی وہ منظر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مار پڑتی ہے انسانوں، اہلا والو، کیوں نہیں ڈرتے ہو اس آخرت سے؟ ارے فکر کر لو، اسی آخرت کی اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ سوال تو دنیا سب کی کٹ جائے گی، سوال تو صرف بولو اسی آخرت کا ہے۔ لاک ڈاؤن میں جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، پریشانیاں بہت تھیں، لیکن کسی نہ کسی طرح زندگی کٹی، لیکن اس آخرت کا سوال ہے، اسی آخرت کا سوال ہے کہ جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اسی مناظر کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، پیارے نبی قرآن کو سن رہے تھے اپنے سر کو جھکا کر کے، صحابہ کرام کی مجلس تھی، اللہ اکبر، قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تو پیارے نبی نے بیان فرمایا عبداللہ ابن مسعود تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ کیا کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کے آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یعنی اس قیامت کے مناظر کو سوچ کر کے، اس آخرت کی فکر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ اے مسلمانوں، اے اللہ والو، اے اللہ کے ماننے والے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر دلائی، اسی آخرت کو یاد دلایا، اسی آخرت کو یاد دلایا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے سارے کارنامے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ریکارڈ بھی ایسے ویسے نہیں بلکہ ایک کے بعد دیگرے، گواہوں پہ گواہ، رجسٹروں پہ رجسٹر۔ کیا کہنا، ایک فرشتہ جو آیا عصر میں چلا گیا، فجر میں آیا جو ہے پھر وہ عصر میں چلا گیا، ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ گواہی ایک آدمی کی ہو تو آدمی جھوٹا بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن گواہوں پہ گواہ، اعمال پہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ انسانوں، کس بات کی دنیا میں تم، ہم اور آپ ڈوبے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت کا تذکرہ کیا ہے۔ آج دنیا میں انسان کو اگر رسوائیاں ہوں تو انسان جو ہے وہ بہت بیچارہ جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، حیران و شستر اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے اس دن کی فکر اور ذکر دیکھو کس قدر کیا حالت ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، سن لو، یہ زمین یہ خبر دے گی کہ آپ فلاں ٹائم میں، فلاں وقت میں، اے اللہ تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، تیری یادیں کر رہا تھا، پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین تیرے بندے کے اعمال تھے، ہم نے برا کیا ہوگا، وہ برائیاں پوری خبریں بیان کر دیں گی۔ اے انسانوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک کلک سے، آپ کے ایک ریموٹ سے، آپ کے ایک بول سے پوری دنیا منظر پہ آ جاتی ہے، آپ کا پورا ریکارڈ اسکرین پر آ جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے کائنات کو بنایا، بتاؤ وہ انسانوں کیا ہمارے اعمال کو اکٹھا نہیں کر سکتا؟ یہی تو بات صحابہ کرام یاد کر کے رویا کرتے تھے رات کی تاریکیوں میں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، لمحات قریب ہے موت کے، دیوار کی طرف رک کر کے پھیر کر کے اپنا سر رو رہے ہیں۔ بیٹے نے دیکھا، اے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جان نے بیان فرمایا، اے پیارے بیٹے، اپنے 3 حالات کا تذکرہ کیا، میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، اے میرے پیارے بچے، اے لوگوں، جب مجھے دفنانا جانا، میرے قبر پہ کھڑے ہونا، اتنی دیر تک دعائیں کرنا کہ فرشتے میرا حساب و کتاب فرما دے، میری حساب و کتاب میں آسانیاں ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے جو قبر میں سبات قدمی ہوگی؟ آدمی تنہا ہوگا، منومن مٹی کے نیچے ہوگا، نہ ایسی ہوگا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ کہا تو پیارے نبی نے بیان فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، بندوں کی دعائیں ہوں گی، بھائیوں کی دعائیں ہوں گی، یہ اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین جو ہے قبروں میں آرام دے گا۔ اے انسانوں، وہی بات تو حضرت عمرو بن عاص نے یاد کر کے بیان فرمایا، اتنی دیر تک میرے قبر پر دعائیں کرنا
اتنا جتنا لوگ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دے. یہ حالت، یہ مناظر وہ صحابی رسول اس آخرت کی فکر کو بیان فرما رہے. اے انسانوں، ہماشما کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، اسی لیے اللہ سے ڈرو، اسی آخرت کی فکر کرو. اے انسانوں، اے اللہ والو، انسانی فطرت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اللہ زمین سے گواہی دلوائے گا، اللہ ہم سے بلوائے گا، ہم بھی وہاں جھوٹ بولیں گے، چھپائیں گے اپنے اعمال کو چھپانے کی کوششیں کریں گے. لیکن کہاں جاؤ گے؟ ایک آدھار کارڈ سے آپ کا پورا بایو ڈاٹا، پوری جنم کنڈلی، پوری کھیت کھلیہان، پوری آپ کی زمین و جائیداد، آپ کے پورے کرائم کھل جاتے ہیں. اللہ اکبر، ایسے اس کرونوں پر عیاں کر دیا جائے گا. یاد رکھو اے مسلمانوں، اسی آخرت کی فکر کرو. اللہ نے بیان فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ زبان پر تالے لگا دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے پروردگارہ نعمت دیا تھا ہاتھ کی شکل میں، اللہ اس نے غلط کیا ہے، اپنے بھائیوں کا حق مارا، کہیں پر اور کچھ غلط کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے سامنے آنکھ گواہی دے گی پروردگارہ یہ تو نے نعمت دی تھی آنکھ کی شکل میں، اللہ اس آنکھ کے ذریعے سے، میری نعمت کے ذریعے سے تیرے اس بندے نے غلط کیا. یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ کان گواہی دیں گے، یہ جسم کے روئے بھی گواہی دیں گے. اے انسانوں، کہاں جاؤ گے؟ اللہ اکبر. آج انسان دنیا میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کر گزرتا ہے. یعنی انسان حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر پاتا اور انسان سب کچھ کر گزرتا ہے. اسی قیامت کے منظر کا تذکرہ ہے کہ جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کا ایک عمل کم پڑ جائے گا، کچھ نیکیاں کم پڑ جائیں گی. انسان اپنی بیوی کے پاس بھاگتا ہوا آئے گا، بیوی محترمہ سے کہے گا بتاؤ دنیا میں تمہارا کیسا شوہر تھا. بیوی محترمہ یہ جواب دے گی آپ دنیا میں بڑے اچھے شوہر تھے، آپ نے میرے لیے ممبئی کی دنیا میں راتوں رات جاگ کر کے سفر اور اخراجات برداشت کیا، ساری چیزوں کو آپ نے مہیا کیا، آپ بڑے اچھے شوہر تھے. انسان ان تعریفوں کے سننے کے بعد خوش ہو جائے گا تو کہے گا اے بی بی محترمہ ذرا کچھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، وہ نیکیاں دے دو. اب جواب سنو، بی بی محترمہ کہے گی چلے جاؤ، ہٹے جاؤ، یہاں کچھ ملنے والا نہیں. انسان پریشان ہو جائے گا، اب بھاگتا ہوا اپنی اولاد کے پاس جائے گا، وہاں پر سوال کرے گا بتاؤ بیٹے میں دنیا میں تمہارا کیسا باپ تھا. چنانچہ جواب دیں گے ابا بڑے اچھے تھے، آپ نے ہمیں یہ کام بنایا، بے کام کروایا، MBBS کروایا، اچھی سے اچھی جگہوں پر نوکری دلائی، ابا آپ بڑے اچھے تھے. باپ تعریف سن کر کے خوش ہو جائے گا، کہے گا بیٹے کچھ نیکی دے دو کم پڑ رہی، میں جنت میں چلا جاؤں. بیٹا جواب دے گا ابا جان چلے جاؤ، ہٹے جاؤ، اب یہاں پر کچھ ملنے والا نہیں، یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں. اے انسانوں کس بات کا گمان ہے؟ یہ زمین و جائیداد پہ گمان ہے، یہ اپنی اولاد پہ گمان ہے. ارے کوئی آپ کے ساتھ نہیں جانے والا، اسی لیے آپ اپنے عملوں کو سدھار لو، اللہ کے لیے خوف پیدا کرو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی آخرت کی فکر دلائی، چند منٹ ہو، اسی آخرت کی فکر دلائی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ.
नाम आमाल दाएं हाथ में मिलेगा, इंसान खुश हो जाएगा, कहेगा मुझे गुमान था, मुझे मेरा नाम आमाल मिलने वाला है। वहुवा फी ईशतिर राज़िया, अल्लाह के बुलंद बाला जन्नतों के अंदर होगा। जो चाहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में अता फरमाएगा, लेकिन उसके बिलमुकाबिल वो बदकार बंदा होगा, जिंदगी भर गलत किया होगा, कुछ भी अमल नहीं किया होगा। बताओ, एक सवाल है कि आपकी बीवी मोहतरमा आपको मार्केट में जो है कुछ सौदा लेने के लिए भेजे और वो चूल्हा जला के रखी है, गैस जला के रखी है, तो अब आप शाम तक वो बेचारी इंतजार करती रही, अब आएंगे अब आएंगे। अब जब वापस आप जाओ और उसके मुताबिक, कहने के मुताबिक आप नहीं लेकर के जाओगे तो बताओ बीवी क्या करेगी? बोलो अल्लाह वालों, लात से अच्छी है तो ठीक है, कुछ कदर कर लेगी, वरना लात से मारेगी, वरना आपको घरों से निकाल लेगी। ये हालात है। बताओ, एक इंसान जब एक इंसान के फरमुताब को अपने खिलाफ सुनना या कहना गवारा नहीं करता, तो हम दुनिया में आए हैं अल्लाह की बंदगी के लिए, उसको भूल करके हम जब जाएंगे तो बोलो अल्लाह क्या करेगा, क्या करेगा? इंसानों, कब्र में जब लोग दफन कर करके आएंगे, फरिश्ता आएगा, अस्र का टाइम होगा, अगर बंदा नमाजी है तो ठीक है, कहेगा मुझे नमाज पढ़ लेने दो, अजाब देना चाहेगा तो जो है हम नमाज कहेगी कि हट जाओ, इसे तकलीफ मत दो। कुरान कहेगा अरे इस दुनिया में मेरे खातिर ये रातों रात जागता रहा, चले जाओ, इसे अजाब मत दो। कुरान अमलों की शक्ल में खड़ा हो जाएगा, नमाज अमलों की शक्ल में खड़ी हो जाएगी, इबादत सदक़ात जो है अमलों की शक्ल में खड़ी हो जाएगी। और जब कुछ नहीं करके जाएंगे तो बोलो वो चीखो पुकार, वो आलम जिसको हदीस के अंदर बयान किया गया कि इस कायनात के बेज़वाल तमाम के तमाम जानवर सुनते हैं। इंसानों, अगर हम और आप सुने तो हमारी कैफियत क्या होगी? इसीलिए उसी आखिरत की फिक्र करो, उसी का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जब नामे अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा उस वक्त लोग क्या कहेंगे? उसका तज़किरा अल्लाह ने बयान फरमाया, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरा नामे अमाल न दिया जाता, ला या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया, मेरा हिसाबो किताब ना किया जाता। और फिर आगे बयान किया गया कि जो है इंसान ये कहेगा जब मेरी मौत हुई थी उसी वक्त फैसला सुना दिया जाता। यानी हम और आपका जो ये गुमान है कि वहां कौन किसको देखेगा, कौन किसे पहचानेगा, लेकिन कुरान के बयान से पता चलता है कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान से हिजाबात को उठा लिया जाएगा। जहां जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे बताओ तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया, तो तज़किरा कुरान ने बयान फरमाया, बहुत सारी जगहों पर बयान किया गया, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाजी नहीं था, मैं अल्लाह का फरमा बरदार नहीं था, इसी वजह से जहन्नम में डाला गया हूँ। एक अहम बात को खत्म करते हैं। एक अहम बात जानते हो, फितरत का तकाजा यह है कि दुनिया में जब कोई गम लाहिक होती है, कोई भी बात हो, तो जब तक आदमी दूसरे से शेयर नहीं कर लेता है तब तक उसके दिल में सुकून नहीं मिलता है, यानी कह न ले। और जानते हो जहन्नम की जहां तमाम सजाएं होगी वहां जहन्नम में कोई आपका दुखड़ा सुनने वाला नहीं होगा। ये तमाम अजाबों में सबसे बड़ा अजाब, जहन्नम में कोई दुखड़ा सुनने वाला नहीं होगा। अल्लाह फैसला सादिर फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? क्या मेरे फरिश्तों इसे पकड़ो, क्या करो? इसे पकड़ो और 70 गज की जंजीरों में जकड़ो और जहन्नम के अंदर
ڈال دو، جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے انسانوں اس دن کی فکر کرو، اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو تیاری کر لینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں کچھ اور موضوع لے کر کے حاضر ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ عمومی باتیں ہو چکی، اس مناسبت سے فکر آخرت ضرور آپ کو دلایا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے آپ کی زندگی میں انقلاب لائے، ایمان میں تازگی لائے، اور آپ اچھے عملوں پر قائم و دائم ہو جائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا جو ہے شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر بیٹھ کر کے مل جل کر کے چند منٹ کتاب و سنت کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں یہاں کے مسجد حاضہ کے امام و خطیب مولانا عبدالرحیم صاحب کا کہ جنہوں نے ان کاوشوں کو، اس طرح کی مجلسوں کو سجایا، اور آپ تمامیہ انتظامیہ اور منتظمین کا، اسی طرح سے اسلامک دعوت سینٹر جو الاحسان ہے ان کے جو ہے مدیر کا میں بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو یاد کیا، اور اپنے شیخ محترم جو عمری صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اللہ کے اس دینی محفل کو سجانے اور سنوارنے میں بالکل ایک نہ ایک طرح سے حصہ بنے رہے، یعنی اس پروگرام میں شامل حال ہیں۔ یہ شامل حال ہونا ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہم میں سے جو پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں، اے اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان ہیں، اے اللہ تو سب کے مسئلے کو حل فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی دنیا بھی بہتر بنا، ہم سب کی آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا، رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، اتنا ہی نہیں رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔